بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دین اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے، اس حقیقت سے ہم سبھی واقف ہیں، تاہم اس کے باوجود کچھ غیروں اور کچھ اپنوں کی وجہ سے اس حقیقت کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس بات کو بار بار بیان کیا جائے اسلام کی اپنی تعلیمات کے حوالے سے۔ چنانچہ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایک محقق عالم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو اسلام اور امن و سلامتی کا پیغام کے عنوان سے ریکارڈ کرائی ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے سن 1972 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز کیا اور اس سے پہلے آپ نے دینی علوم کو مختلف علماء سے وقتاً فوقتاً حاصل کیا اور وہ تمام کتابیں پڑھ ڈالیں کہ جو مربوجہ دین مدارس میں دین کے عالم بننے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کی دینی تربیت میں سب سے گہرا اثر ان کے استاد گرامی جناب امین احسن اصلاحی کا ہے، جن کے ساتھ آپ سن 1973 سے لے کے سن 1997 تک وابستہ رہے۔ جاوید صاحب نے یوں تو بہت سے مضامین لکھے اور بہت سی تصنیفات تحریر کی، تاہم ان میں سب سے نمایاں 3 تصنیفات ہیں: البیان، میزان اور برہان۔ یہ ناظرین، اب ہم جاوید احمد غامدی صاحب سے اسلام اور امن و سلامتی کا پیغام کے نام پر گفتگو سنتے ہیں۔ اسلام کا تعارف اگر ایک لفظ میں کرانا پیش نظر ہو تو ہم اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اس نے جس چیز کی دعوت دنیا کو دی وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو امن اور سلامتی کی طرف بلاتے ہیں۔ اسلام کا فلسفہ و حکمت اور قانون و شریعت دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یہ سبل السلام ہے، سلامتی کے راستے ہیں، کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اسلام کا فلسفہ حکمت ہو یا اس کا قانون و شریعت، دونوں اصلاً انسان کی سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں، اسے سلامتی کا راستہ دکھاتے ہیں، سلامتی کی طرف بلاتے ہیں۔ چنانچہ اس دنیا کے بعد قرآن مجید انسان کو جس ابدی دنیا کی خبر دیتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید دار السلام ہی کی تعبیر اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر ارشاد فرمائی ہے کہ وہ دنیا جو بعد میں وجود میں آنے والی ہے اور جو ایک ابدی دنیا ہے اور جو تمہیں اس دنیا میں اپنے اعمال کے نتیجے میں ملنے والی ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، اور یہ کہا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے اس گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، سلامتی کے اس گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام نے اپنے لیے جو شعار مقرر کیا ہے، یعنی ہم مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو شعار کے طور پر جس لفظ اور جس تعبیر کو اختیار کیا گیا ہے وہ السلام علیکم ہے، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ یہ چیز اسلامی معاشرت کا ایسا ناگزیر حصہ بن گئی ہے کہ گویا ہر مسلمان ہر ملاقات کے موقع پر ہر شخص سے بات کرتے ہوئے اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ یہ سلامتی کی دعا دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ امن اور سلامتی یہ اسلام کے لیے اس کا شعار، اس کا تعارف، اس کی حقیقت بن کر رہ گئے ہیں۔ قرآن مجید نے دین کا جو فلسفہ و حکمت اور اس کا جو قانون و شریعت پیش کیا ہے، اس پر بھی جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب مواقع جو اس دنیا میں فساد پیدا کر سکتے ہیں، جس سے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جس سے دنیا محبت کے بجائے نفرت میں مبتلا ہو سکتی ہے، وہ ان کو ختم کرتا ہے۔ اس کا ایک ایک قدم اسی راہ میں اٹھایا گیا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ دنیا میں انسان نے مفادات سے اوپر اٹھ کر جب بھی کبھی اس کائنات کے معاملات کو حل کرنا چاہا ہے تو ایک بڑی رکاوٹ اس کے راستے میں رنگ، نسل اور قوموں کا تفاوت آ گیا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو فلسفہ دیا اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ انسان ایک آدم و حوا کی اولاد ہے۔ اس طرح گویا عالمی اخوت کی بنیاد رکھ دی گئی، یعنی اس دنیا میں کوئی انسان ان اعتبارات سے، یعنی رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، یا سادہ لفظوں میں کہیے تو اپنی خلقت کے اعتبار سے کسی پر کوئی فضیلت، کوئی برتری نہیں رکھتا۔ چنانچہ یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں واضح کیا
اور وہ لافانی الفاظ آپ کی زبان سے نکلے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کسی نوعیت کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو انسانوں کے درمیان تصادم کا گویا اپنی اصل اور بنیاد ہی سے موقع ختم کر دیا۔ اسی طرح سے اگر آپ آگے بڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ انسان جب کسی مذہب یا کسی نقطہ نظر کو اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے کچھ تعلقات اور روابط وجود میں آتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے بھی اخوت کی، بھائی چارے کی تعبیر اختیار کی اور یہ کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی مسلمان آپس میں دینی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک فضیلت اور برتری اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ کسی قبیلے کی بنیاد پر اور کسی قوم کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی، وہ کسی رنگ اور کسی نسل کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی، وہ انسان کو جب حاصل ہوتی ہے اس کے تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، اس نے اپنے وجود کا اخلاقی تزکیہ کے سبقت کیا ہے، اس کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ تو تصادم کی گویا بنیاد ہی بالکل منہدم کر کے رکھتی ہے۔ انسان جن بنیادوں پر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے تھے، اپنے تفوق اور اپنی برتری کا اظہار کرتے تھے، دنیا کو فساد کی آماجگاہ بناتے تھے، فلسفے کی سطح پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر جب ہم شریعت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قدم قدم پر امن و سلامتی اور محبت کا یہی پیغام ہے جو اس کی روح میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ آپ دین کی دعوت کو دیکھیے، دنیا کے اندر جب کوئی مذہب اپنے آپ کو برحق سمجھتا ہے اور وہ دوسروں پر اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہے تو بالعموم اس میں تحکم، ٹھوس، دوسروں پر اپنا نقطہ نظر بالجبر مسلط کرنے کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جب دعوت کا لائحہ اور اس کا طریقہ کار بتایا تو یہ کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے اسلوب میں۔ اور اگر کسی موقع پر کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جو تمہارے لیے بحث و مباحثے کا موضوع بن رہی ہو تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرو۔ پھر بطور اصول یہ کہا کہ اس دنیا میں جو طریقہ اختیار کرنا ہے بات چیت اور گفتگو میں وہ ادفع باللتی ہے احسن کا طریقہ ہونا چاہیے، یعنی دوسرا آدمی اعتراض کرتا ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، تب بھی اس کی برائی کا جواب اچھے اسلوب میں دیا جانا چاہیے تاکہ امن کی فضا قائم رہے اور محبت کی فضا قائم رہے۔ یہی فضا ہے جس میں صحیح طریقے سے دین بھی دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ فرمایا کہ تم یہ دیکھو گے کہ جب تم محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اپنی بات کہو گے اور جب رد عمل کی نفسیات سے اوپر اٹھ کر جواب دو گے اور جب دوسرے کی برائی کے مقابلے میں بھلائی کا رویہ اختیار کرو گے اور اپنے آپ کو اشتعال سے بچاؤ گے اور شیطان اگر کسی موقع پر درندازی کرے گا تو اللہ کی پناہ چاہو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، یعنی جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہاں بھی تم دیکھو گے کہ بڑی کے ساتھ دوستی کے جذبات وجود پذیر ہونا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ دین کی دعوت جو اپنے اندر ایک جذباتی پہلو بھی رکھتی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، وہاں بھی قرآن مجید نے امن اور سلامتی کا طریقہ اختیار کیا۔ جو رد عمل انسان کو پیش آتا ہے اس میں بھی جس چیز کی تعلیم کی وہ تعلیم قرآن مجید اپنی مخصوص اصطلاح صبر میں ادا کرتا ہے اور یہ فرمایا کہ اگر کسی موقع پر دوسرا اشتعال میں تم کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تمہارے خلاف کسی زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسانی جان کی قدر و قیمت کے بارے میں بھی جو بات قرآن مجید نے کہی وہ دنیا کے سارے الہامی لٹریچر میں تو کیا دنیا کے سارے قانونی لٹریچر میں بھی اپنے اسلوب کے اعتبار سے ایک انتہائی نادر اور انتہائی بے مثل بات ہے۔ قرآن مجید نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہوا اور اس نے پہلے قتل کا ارتکاب کیا، چنانچہ حابیل اور قابیل کے اس واقعے پر جو سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے مابین پیش آیا، تبصرہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہی واقعہ تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے پھر اپنی شریعت میں یہ بات ثبت کر دی کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا، جس شخص نے کسی دوسرے کی جان لے لی اور اس کے بغیر جان لے لی کہ اس نے کسی کی جان لے لی تھی یا زمین میں فساد برپا کیا تھا، یہاں یہ فساد کے الفاظ بھی قابل غور ہیں، یعنی بدامنی اور فساد، محبت کا انقطاع، آپس کی نفرت، اس کو قرآن مجید انسانی جان کے مقابلے میں قیمتی چیز قرار دے رہا ہے۔
یعنی اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر چیز ختم ہو کر رہ جائے گی. بدامنی اور فساد کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیے جا سکتے. امن ہر حال میں مطلوب ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ یہ فرمایا کہ اگر ایسا اس نے نہیں کیا ہے تو پھر اگر اس کو قتل کر دیا گیا یا اس کی جان لے لی گئی تو گویا پوری انسانیت کی جان لے لی گئی. اور یہ فرمایا کہ اگر کسی ایک انسان کی زندگی کا سامان کر دیا گیا تو گویا پوری انسانیت کی زندگی کا سامان کر دیا گیا. یعنی قرآن مجید کے نزدیک انسانی جان کی یہ قدر و قیمت ہے. اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ یہاں یہ الفاظ نہیں ہے کہ کس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، بلکہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، یعنی کسی انسانی جان کو. انسانی جان کی یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ فرمائی کہ لوگوں تمہاری عزت، تمہاری جان اور تمہارا مال ایسی ہی حرمت رکھتے ہیں جیسی حرمت یہ بیت اللہ رکھتا ہے، جیسی حرمت یہ شہر مکہ رکھتا ہے، جیسی حرمت یہ ذوالحج کے ایام رکھتے ہیں جن میں تم حج کرنے کے لیے آتے ہو. وہ مذہبی تقدس کی جتنی چیزیں آخری درجے میں ہو سکتی تھیں ان کی مثال دے کے یہ واضح کر دیا کہ جو حرمت ان کو حاصل ہے، جو تقدس ان کو حاصل ہے، جیسا احترام ان کا ہونا چاہیے، جس طرح ان کے معاملے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے، اسی طرح انسانی جان کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. مسلمانوں کے باہمی معاملات میں یہ اصول قائم کیا کہ ان کے ظاہر پر معاملہ کیا جائے گا. یعنی انسان جب دوسروں کی نیتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ان کے بارے میں ظلم و حام قائم کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے اندر اتر کر ان کے عقیدے اور ان کے نظریے کا فیصلہ کرے، تو اس کو اسلام نے ممنوع قرار دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی جب یہ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص تھے میدان جنگ میں، اس کے باوجود کہ مخاطب نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، اس کو قتل کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ اقدام کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ محض زبان سے یہ اقرار کر رہا ہے اور جیسے ہی میں تلوار پیچھے بتاتا ہوں فوراً اپنے اس اقرار سے انحراف کرتا ہے تو میں نے اس کو قتل کر دیا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تم کو کیا حق تھا کہ جب اس نے اقرار کیا اور اس کے بعد تم اس کے اوپر کسی نوعیت کی تعدی اور کسی نوعیت کی زیادتی کرتے؟ اور وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کاش میں زمین میں دفن ہو گیا ہوتا. مجھے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات سننے کے لیے اس زمین پر نہ رہنا پڑتا. یہ چیز آپ نے واضح کی کہ ایک انسان جب ایک حقیقت کو مان رہا ہے، اس کا اقرار کر رہا ہے، تو تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر اتر کر دیکھو، اس کی نیت پر حملہ کرو، اس کے محرکات کا جائزہ لو، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ فلوا کے درست کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. قرآن مجید میں بھی یہی تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی وہ لوگ جن کو اسلامی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے، ان پر تبصرہ کرتے ہوئے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ان کے جتنے معاملات ہیں ان کی اصلاح تو کی جائے گی، لیکن ان کو اسلامی معاشرے سے کاٹا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ مشورے کا تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا، ان کے معاملے میں عفو درگزری کا رویہ اختیار کرنا ہوگا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ اسی وجہ سے لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں کہ آپ نرم خو ہیں، محبت سے بات کرنے والے ہیں، آپ کا پیغام محبت کا پیغام ہے، آپ کی شخصیت محبت کی شخصیت ہے، آپ ان مثبت اقدار کے حامل ہیں جو محبت سے فروغ پاتی ہیں. آپ دنیا میں بدامنی پھیلانے کے لیے نہیں آئے. چنانچہ یہ بتایا گیا قرآن مجید میں کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم خو بنایا ہے. اگر آپ درست خو ہوتے، اگر آپ سخت کلامی سے کام لیتے، اگر دوسرے لوگوں کے اوپر آپ شدت برتتے تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہو سکتے. اور مسلمانوں کو خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ اللہ کا یہ کرم تم پر ہوا ہے کہ الف بین قلوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے بھی اور قانون و شریعت کے اعتبار سے بھی قدم قدم پر دین کی دعوت یہی ہے کہ لوگوں کو امن اور سلامتی کا پیغام دیا جائے، ان محرکات کا خاتمہ کیا جائے جو دنیا میں بدامنی کا باعث بنتے ہیں. فساد فی الارض قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے اور قرآن مجید نے ایک مقام پر اس کی وضاحت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ پیدا کر دیا جائے، جب امن و امان کے لیے خطرے پیدا کر دیے جائے، جب محبت اور سلامتی کی فضا ختم کر دی جائے، جب لوگوں کو دنیا کے اندر اعتماد سے جینے کے مواقع ختم کر دیے جائیں، تو یہ فساد فی الارض ہے. اور فساد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جس کو قرآن مجید مذمت کے قابل سمجھتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں جو حدود و تعزیرات ہیں اگر ان کا بھی مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے سخت سزا اسی کے لیے مقرر کی گئی ہے. یعنی قرآن مجید میں
3-4 जराइम हैं जिनकी सजाएं अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर की हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सख्त सजा इसकी है। और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये है कि वो लोग कि जो अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर के मुकाबले में सरकशी इख्तियार करते हैं, इस तरह सरकशी इख्तियार करते हैं कि जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं, अमन के खात्मे के पैगंबर बन जाते हैं, न्यूसेंस दुनिया में पैदा करना चाहते हैं, सारे नज़्म को दरम बरम कर देना चाहते हैं, कानून को चैलेंज करने के लिए खड़े होते हैं, उनकी सजा ये है कि उनको इबरतनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाए। यानी ये कुरान मजीद जो इंसानी जान की वो कदर कीमत बयान करता है, फसाद को इतना बड़ा जुर्म करार देता है। चुनाचे कुरान मजीद में जब जिहाद और क़िताल के अहकाम दिए तो उसमें भी ये बात बड़ी वज़ाहत के साथ बयान की कि ये तलवार उठाने का हक दिया जा रहा है, तो ये इसलिए नहीं दिया जा रहा कि तुम अपना अकीदा दूसरों पर ठोस दो, इसलिए नहीं दिया जा रहा कि जिस पर तुम चाहे चढ़ दौड़ो, इसलिए दिया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ जुल्म का इर्तिकाब किया गया है। या ताला ने इंसानों के लिए ये कानून इसलिए बनाया है ताकि कलीसा, गिरजे, खानकाहें, राहिबों के बैठने की जगह, यहूदियों के कनीसा और मुसलमानों की मस्जिदें बर्बाद न कर दी जाए। यानी सूरत हाल ये नहीं है कि मुसलमानों की मस्जिदों की हिफाजत के लिए बात की जा रही है, बल्कि तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों के नाम गिनवाए कुरान मजीद में, और ये बताया कि अगर हम ये इजाजत न देते तो लोग इनको मुनहदम कर देते, और ये सब वो जगह है जिनमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। इससे ज्यादा रवादारी, मोहब्बत और दूसरों की इबादत गाहों के एहतराम की और क्या सूरत हो सकती है कि मुसलमानों को जिहाद और क़िताल का हुक्म देते वक्त ये कहा जा रहा है कि अल्लाह का नाम जिन जगहों पर लिया जाता है और जो लोगों ने अल्लाह की इबादत के लिए घर बना रखे हैं, कतई नजर इसके कि वो मुसलमानों के हैं या किसी और गिरोह के हैं या किसी फिरके के हैं, उनका एहतराम तुमको करना है और उनकी हिफाजत के लिए जान लड़ा देनी है, ये इस्लाम ने जिहाद और क़िताल में भी मनहूज रखा। और इस हद तक मामला हो गया कि अमन के लिए और मोहब्बत के लिए और लोगों के दरमियान मुस्बत अक़दार के फ़रोग़ के लिए अगर पैगंबरों की तारीख का जायजा लें तो मालूम होता है कि उनका सारा का सारा नुक्ता नज़री नॉन वायलेंस और अदम तशद्दुद पर मबनी है। बद से बदतरीन हालात का वो मुकाबला करते हैं लेकिन तलवार उठाने के लिए तैयार नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए कि 13 साल तक मक्के में हर तरह का जुल्म सह लिया गया और हर तरह के तशद्दुद का मुकाबला कर लिया गया और हर वो बुराई जिसका तस्वुर किया जा सकता है वो आंखों के सामने देख ली गई। यहां तक कि बैतुल्लाह को इस हाल में देखा गया कि उसमें बुत रख दिए गए थे, इसके बावजूद किसी इकदाम की इजाजत नहीं दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी मौके पर लोगों के इत्मीनान के लिए कुछ कहा भी तो ये कहा कि ये तुम पर जो जुल्म ढाया जा रहा है मैं इसके मुकाबले में तुमको जन्नत की बशारत देता हूं। वह अमन और सलामती इसको बुनियाद बनाकर दीन में अपनी दावत पेश की। जब भी दावत पेश की इसी को बुनियाद बनाकर दावत पेश की। उसको इक़्तिदार हासिल हुआ, एक मुनज़्ज़म रियासत कायम हुई, तो तब भी अगर उसने तलवार उठाई तो जुल्म के खात्मे के लिए, ज्यादती के खात्मे के लिए, उद्वान के खात्मे के लिए तलवार उठाई और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तलवार उठाई, अमन कायम करने के लिए तलवार उठाई। ये बताया कि अमन और सलामती है जिसके लिए एक मुसलमान को जान देने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। दुनिया में एक इदारा ऐसा है जो अपना वजूद तस्लीम नहीं करा पाया, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम ममालिक के सरबरान उनकी तरफ हमेशा पुरुमीद नजरों से देखते हैं। क्या मुस्लिम ममालिक आपस में अमन की कोशिशों में अपनी कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बना सकते जिसमें हम उन ममालिक को ये बता सकें कि इस्लाम अमन का पैगाम लेकर आया था, हम दहशतगर्द नहीं, हमारा मजहब हमें अमन की तालीम देता है और हम उसकी तशरीह के लिए यहाँ पर उसके पैरोकार ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि मगरब ममालिक वाले इस प्रोपेगंडे को अपने अंदाज में जिस तरह पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द साबित करने पर लगे हुए हैं, हमारी हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रही। इसमें आप क्या बताना पसंद करेंगे कि हमारे मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं उन पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनको किस तरीके से आज की 21वीं सदी के लिए कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए? मुसलमान बहसीयत कौम जब कभी भी अपना कोई इज्तिमाई नज़म कायम करते हैं तो कुरान मजीद की रूह से उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो दीन की दावत लोगों के सामने पेश करे। ये चीज़ चूंकि निगाहों से ओझल है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास क्या है, ना हम इसका शऊर पैदा करते हैं और ना उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोई एहतमाम करते हैं। हमारे शायर मशरिक ने कहा है ना कि मक्के में दिया खाके जनेवा को ये पैगाम, जमीयत अक़वाम की जमीयत आदम।
آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بڑی غیر معمولی بات تھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم نے تو اقوام اور ملل کے وجود کو بھی یہ اہمیت نہیں دی تھی. ہم تو چاہتے تھے سب آدم کے بیٹے بن کر رہے ہیں. یعنی اسلام کو اپنی دعوت کے لیے جو فضا چاہیے وہ امن اور سلامتی کی فضا ہے. دوسروں کے لیے یہ کوئی مادی چیز ہوگی، ہمارے لیے تو ایک روحانی ضرورت بھی ہے، ہماری ایک دینی ضرورت بھی ہے. اگر دنیا کے اندر آزادی اور حریت کا ماحول ہوگا، لوگوں کو اپنی بات کہنے سننے اور کوئی نقطہ نظر اختیار کرنے کی آزادی ہوگی، تو اسی میں در حقیقت وہ ہمارے دین کی بات بھی سنیں گے اور اس کو بھی آزادی کے ساتھ اپنا سکیں گے. ایک حدیث کی روح سے ایمان کی بہترین حالت یہ قرار دی گئی ہے کہ انسان جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ کوئی خاص آپ کے پاس اختیار ہو تب آپ روکیں. تو جب آدمی کہیں کوئی برائی دیکھتا ہے کسی شخص کے اندر یا کسی گروپ کے اندر، وہ بزرگ اس کو روکتا ہے تو ظاہر ہے وہ ریئیکٹ کرے گا. برا آدمی ہے، برا گروپ ہے، وہ ریئیکٹ کرے گا اور اس سے بدامنی کی فضا پیدا ہوگی. جب ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں کرتے، برائی کو اس طرح اپنے ہاتھ سے نہیں روکتے دکھائی دیتے. تو اس صورتحال میں اس حدیث کا کیا صحیح مفہوم بنتا ہے؟ اس کو اگر آپ دین کی پوری تعلیمات اور پیغمبروں کے اسوہ کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے دائرہ اختیار میں برائی کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. جب حکومت عوامی سطح پر کوئی فیصلہ نافذ کرتی ہے اور اگر عوام کو اس سے اختلاف ہے، تو پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے کہ اختلاف کے اظہار کے لیے یا جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں یا ہڑتال کی جاتی ہے. تو اس صورتحال میں صحیح اسلامی نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے کہ عوام اپنا اختلاف ایک صحیح طریقے سے حکومت کے سامنے رکھ سکیں؟ یہ بات یہ ہے کہ اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کسی حال میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. بدامنی جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا سب سے زیادہ قابل مذمت چیز ہے قرآن مجید کے نزدیک. لہذا جو کچھ آپ کو کہنا ہے وہ آپ شائستگی کے ساتھ کہیے، رائے عامہ کو ہموار کیجیے. دنیا میں اس وقت جو رائج طریقے ہیں اپنی بات پہنچانے کے، ان کو اختیار کر کے اپنی بات پہنچائیے اور امن اور سلامتی کے ساتھ اچھی فضا میں حکومت پر دباؤ بھی ڈالیے اگر آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے. لیکن قانون ایک ایسی قابل احترام چیز ہے کہ دنیا میں دوسری جگہوں کے اوپر تو یہ محض ایک بات ہے جو کہہ دی جاتی ہے. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب تم قومی قانون توڑتے ہو تو میری نافرمانی کرتے ہو. جاوید صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امن کے حوالے سے جہاد کا جو تصور ہے وہ اسلامی دنیا میں رائج بھی ہے، اس پر بڑا شدت سے عمل پیرا بھی کیا جا رہا ہے. تو ایک عام رائج خیال یہ ہے کہ اسلامی دنیا نے مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی اپنا دنیا سے جو غلبہ کھویا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جہاد کے اصول کو بھلا دیا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے اسلامی فکر کے مطابق یا اور تاریخ کے مطابق؟ دنیا میں ظلم ہو رہا ہو، لوگوں کو جبرن کوئی نقطہ نظر اختیار کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہو، تو تب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس فتنے اور فساد کو مٹانے کے لیے جہاد کیا جائے. جہاد اس کا باعث نہیں ہوتا کہ کسی قوم کو اس سے غلبہ حاصل ہو جائے. غلبہ ہمیشہ علم و اخلاق کی برتری کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے. دنیا میں جتنی تہذیبیں وجود میں آئی ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ہمیشہ اسی اصول پر غلبے کے مقام پر پہنچی ہیں. مسلمانوں کو بھی جب غلبہ حاصل ہوا تو وہ علم و اخلاق کے اعتبار سے اس وقت برتری کے مقام پر کھڑے تھے. اس وقت اگر مغربی تہذیب کو غلبہ حاصل ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ علم و اخلاق کے اعتبار سے برتری کے مقام پر کھڑے ہیں.